اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت امام شافعی نے ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل کو خط لکھا کہ آپ کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی استاد ہیں اور حضرت امام احمد بن حنبل ان کے شاگرد ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ نے فوراً اپنا پروگرام لکھ کر بھیجا کہ فلاں تاریخ کو میں آپ کی خدمت میں مصر میں حاضر ہو رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی نے اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو، دوسرے علماء کو آپ کی آمد کی اور تاریخ کی اطلاع دی۔ پھر ان کی دعوت اور ان کے استقبال کا خصوصی اہتمام بھی کیا اور لوگوں سے بتایا کہ اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں مگر وہ بڑے امام ہیں، بڑے مقام و مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ حسب وعدہ حضرت امام احمد بن حنبل پہنچے۔ چونکہ بادشاہ کو بھی خبر ہو چکی تھی، وہ بھی آپ کے بڑے معتقد تھے، تو حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کو اپنے گھر لے گئے، بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس دور کے اندر اولیاء کرام اور بزرگوں کی شان یہ تھی کہ وہ کھانا بہت کم کھایا کرتے اور رات بھر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کھانا کھانے بیٹھے تو دیر تک کھاتے رہے، یوں لگ رہا تھا جیسے کئی روز سے بھوکے ہوں۔ باقی لوگ کھانا کھا کر اٹھ گئے مگر آپ کھاتے رہے۔ لوگ بڑے متعجب ہوئے کہ حضرت امام شافعی نے تو ان کی بڑی تعریف کی تھی، یہ بڑے اللہ والے ہیں، مگر یہ تو پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں۔ لوگوں میں اور گھر والوں میں حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے چیمگوئیاں ہونے لگی، لیکن ادباً احتراماً کوئی بول نہ سکا۔ اور پھر جس کمرے کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کے لیے رات کے وقت آرام کرنے کا انتظام کیا گیا، اس کمرے کے اندر حضرت امام شافعی کی بچیوں نے ایک مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈیلے رکھ دیے، پانی رکھ دیا، وضو کے لیے لوٹا بھر کر رکھ دیا، تاکہ حضرت جب رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس زمانے کے اندر صالحین، متقی، پرہیزگار رات کو شب بیداری کیا کرتے تھے۔ تو یہ سب کچھ رکھا گیا۔ تو جب صبح ہوئی، فجر کی نماز آپ پڑھنے چلے گئے تو کمرے میں امام شافعی کی بچیاں اس کمرے میں آئیں، دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسے ہی بھرے کا بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے، نہ وضو کے لیے پانی استعمال ہوا۔ تو اب ان کے دل کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید رات کو حضرت صاحب نے زیادہ کھا لیا تھا، اس لیے تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلی۔ جب فجر کی نماز پڑھ کر حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی سے یہ کہا کہ آپ نے تو فرمایا تھا یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، مگر انہوں نے رات کو کھانا بھی زیادہ کھایا، اور رات کو ہم نے جو ان کی شب بیداری کے لیے تیاری کے لیے جو کچھ رکھا تھا وہ تو اسی طرح پڑا رہا۔ معلوم ہوا کہ حضرت نے کوئی نماز تہجد بھی نہیں پڑھی۔ تو
اتنی بات سے حضرت امام شافعی کو بھی تشویش ہوئی، انہوں نے آ کر حضرت امام احمد بن حنبل سے یہ سارا واقعہ، لوگوں کی چیم و گوئیاں اور غلط فہمیاں وہ ان کے سامنے رکھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ کہ میں جس وقت آپ کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ نے رزق حلال اور طیب کا اہتمام کیا، تو میں نے اپنی باطنی آنکھ سے دیکھا کہ اس دسترخوان پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اس سے زیادہ حلال اور طیب کھانا مجھے زندگی بھر نہیں ملے گا، لہذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ کھایا جا سکا میں نے کھا لیا، اور اس کھانے کا ذرہ ذرہ ایمان اور دل کو روشن کرنے والا ہے، اس لیے مجھ سے جتنا زیادہ سے زیادہ کھانا کھایا جا سکا میں نے کھایا۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کس نے کتنا کھایا، کس نے میرے بارے کیا بات کی، اس کی میں نے پرواہ نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ حلال اور طیب تھا، بابرکت کھانا تھا، جس کی وجہ سے مجھے نہ کوئی بات ہضمی ہوئی اور نہ میری طبیعت خراب ہوئی، بلکہ وہ اندر جا کر بدن کا جز بنا اور روح کو منور کر دیا، اور میری روح اتنی تازہ ہو گئی کہ مجھے ساری تھکاوٹ جو تھی وہ محسوس نہیں ہوئی۔ اور کھانا کھانے کے بعد عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب میں اس کمرے میں پہنچا تو میرے آرام کا جو انتظام کیا گیا تھا، سونے کا جو اہتمام کیا گیا تھا، میں پوری رات مجھے نیند نہیں آئی اور میں لیٹا رہا، قرآن و حدیث میں غور کرتا رہا، حتیٰ کہ پوری رات غور و فکر کرتے ہوئے گزار دی۔ اور اس رات میں نے قرآن و حدیث سے 100 مسائل مستنبط کر لیے، اور وہ مسائل ایسے جو اس سے پہلے کبھی میرے ذہن میں آئے بھی نہیں تھے اور ان کی طرف خیال بھی نہیں کیا تھا، لیکن جب آج کی رات میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ قرآن و حدیث کے علوم اور اسرار میرے سامنے کھل گئے ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے مجھے میرا وضو ٹوٹا ہی نہیں، اور یہ جو چیزیں سونے کے بعد استعمال کرنی تھی اسی لیے اسی کی طرح پڑی رہی ہیں۔ تو اصل میں یہ وجہ تھی۔ اب اس واقعے سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ کسی پر بغیر تحقیق کے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، غلط فہمیاں نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر یہ نتیجہ نکلا کہ اگر ہم آج بھی رزق حلال کا اہتمام کریں تو ہمارے دل اور دماغ روشن ہوں گے، غلطیاں ہم سے کم ہوں گی، شیطانی اثرات سے ہم بچے رہیں گے۔ تو سب سے بڑا عمل دخل وہ رزق حلال کا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔